علی ہے علی، علی ہے علی، علی ہے علی۔ بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی، بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی۔ کیا کرے مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی، کیا کرے مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی۔ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی، میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی۔ علی ہے علی، علی ہے علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عنوان ہے حضرت علی کی پہچان کی ضرورت۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 21 میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے بھی خدا کے مقام کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی سوائے خدا اور میرے جس عظمت کے تم لائق ہو اس طرح تمہیں نہیں پہچانا۔ حدیث نمبر 22 میں آیا ہے کہ بہت سی روایات میں نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کسی نے بھی میرے اور تمہارے سوا خدا کو نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی خدا کے اور تمہارے سوا مجھے نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی خدا کے اور میرے سوا تمہیں نہیں پہچانا۔ حدیث نمبر 23 اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو جو بھی علی کو پہچان لے اور ان سے محبت کرے تو خدا ملک الموت کو اس کے پاس اس طرح بھیجے گا جس طرح پیغمبروں کے پاس بھیجا۔ منکر و نکیر کی دہشت کو اس سے ہٹا دے گا، اس کی قبر کو نورانی اور 70 سال کی مسافت تک اور 70 سال کی مسافیت تک وسیع کر دے گا، اور روز قیامت اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ حدیث نمبر 24 میں بیان ہوا کہ امام حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص بذام خویش یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی کریم کو چاہتا ہے مگر ان کے وصی کو نہیں چاہتا، وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کریم کو پہچانتا ہے مگر ان کے وصی کو نہیں پہچانتا، اس نے کفر کیا۔ حدیث نمبر 25 میں ابو سلط حراوی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے اور انہوں نے امیر المؤمنین سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا، میں نے خدا سے سنا کہ علی بن ابی طالب میری مخلوق پر میری حجت، میرے شہروں کا نور اور میرے علم کا امین ہے۔ جس نے ان کو پہچانا اگر وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اور جس نے ان کی ولایت کا انکار کیا اگرچہ میری اطاعت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 26 میں اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سے سنا، انہوں نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر جو مجھے اور میرے حق کو نہیں پہچانتا۔ یاد رکھو میرا حق خدا کا حق ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا کا حق بھی میرا حق ہے۔ عنوان نمبر 2، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 27 میں بیان ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث نمبر 28 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا نیز علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیسرا عنوان ہے حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 29 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کا ذکر
عبادت ہے۔ حدیث نمبر 30 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کسی بھی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ ان کی ولایت کو قبول کرے اور ان کے دشمنوں سے لا تعلقی اختیار کرے۔ چوتھا عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام کے ذکر سے اپنی محفلوں کو بارونق بناؤ۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 31 میں جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا تذکرہ کر کے اپنے جلسوں کو بارونق بناؤ۔ پانچواں عنوان ہے حضرت علی کے فضائل کو پھیلانا۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 32 میں یحییٰ بصری روایت کرتے ہیں کہ محمد بن زکریا جوہری نے محمد بن عمارہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آباء صادقین سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ صرف وہی ان کو شمار کر سکتا ہے۔ جو کوئی ان کے فضائل کو مانتے ہوئے ان کی ایک فضیلت بھی بیان کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ جنوں اور انسانوں کے قیامت تک کے گناہوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور جو کوئی ان کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو بھی لکھے گا تو جب تک اس کا لکھا ہوا باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں گے، اور جو کوئی ان کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے گا تو اللہ اس کے کانوں سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی ان کے لکھے ہوئے فضائل پر نگاہ کرے گا تو اللہ اس کے آنکھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے اور کسی شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ ان کو دوست رکھتا ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کار خیر کو جاری رکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے ہر سننے والے کو اور کل مرحوم و شہداء مومنین و مومنات کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔